محمد صلی اللہ آپ سے نماز سے روز آگے گیا جی آگے بعد میں روز دیا برائے مشکوری محمد و آل محمد قرآن کا سلام اگلا صاحب کی اور مومن کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام امام زمانہ علیہ السلام صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا پھر بھی ذرا بلند تر میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورہ جن کی آخری 2 آیات کو تلاوت کی. ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ 1400 سال سے ابھی تک اور طلب ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے سامنے حل کر کے میں دکھاؤں اور وہ بھی بالکل میں ایک وکیل کی حیثیت سے ہوں گا اور آپ خود جج ہوں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ فرما کیا رہا وہ بتانا میں چاہوں. ذرا بلند تر صلوات. اللہ ایک کمال ہے وہ معلوم نہیں ہے. جو علم میں نہ آئے وہ معلوم نہیں ہے. علی فرماتے ہیں وہ علم میں نہیں آتا اس لیے معلوم نہیں ہے. جناب علی کو معلوم ہے کہ معلوم نہیں ہے. وہ معلوم نہیں عقل میں نہیں ہے. حالانکہ خالق نے عقل جہاں علم کے لیے بنائی ہے وہاں طلب کے لیے بھی بنائی. عقل کی آخری حد کا نام طلب ہے. معلوم ہوتا ہے طلب اس لیے ہر ایک کو عقل دے کہ اللہ عقل سے عاقل نہیں ہے. وہ خالق عاقل ہے.
آگے آ جاؤ ذرا برابر صلوات پڑھ دیجیے. اللہ ادراک میں نہیں آتا. اب ادراک کی کئی قسمیں، کسی بھی قسم میں نہیں آتا. ان ادراک میں حواس بھی ایک، اسی ادراک کا ایک حادثہ ہے، حواس میں بھی نہیں آتا. آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا، اسے نہ کوئی معلوم کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے. وہ کسی بھی پہلو سے ماورا، ہر پہلو سے ماورا ہے. جو شاید ماورا ہو وہ وحی کے ذریعے نہیں پہچانی جاتا. آل محمد کے لیے وحی نہیں ہے. میں سیانی ہے آپ سرکار، میں خادم لو کر. آل محمد کے لیے وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے، یہ امام بتاتا ہے. میں لفظ کہنے لگا ہوں میرے بھائی. وحی اللہ کا صاحب وحی کون ہے؟ وحی اللہ کا ہونا بتاتی ہے کہ خالق ہے، اللہ ہے، وجود ہے. وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے، یہ امام بتاتا ہے. اب آپ فیصلہ دیں پھر امام کو کیسا ہونا چاہیے. امام کو ایسا ہونا چاہیے. الہام کی قسمیں مجھے آتی ہیں. امام کو ایسا ہونا چاہیے جو وہ امام کہہ دے وہی وہی ہو. امام جو کہہ دے وہی وہی، پھر سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسا. حالانکہ ہمارے لیے کیسے کا تصور نہیں ہے. اب خالق نے اپنا اللہ ہونا بھی محفوظ بھی رکھنا ہے اور منوانا بھی ہے. توحید کی حفاظت خالق کے لیے خود واجب ہے. جب اللہ ہی میں توحید کی حفاظت نہ کرے، معذلہ سمجھانے میں لفظیں کمزور ہوتی ہیں، تو پھر کون حفاظت کرے گا؟ خالق حفاظت بھی کرے اپنے اللہ ہونے کی، اور منوائے بھی وہ جو چاہتا ہے. ٹانگوں والا اللہ نہیں منواتا. بات جان چکے. اب جناب یہ ہوا کہ اب منوانے کے لیے خالق نے، میری طرف دیکھے بابا لمبی بحثیں نہیں کرنی، خالق نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بما انبیاء اور رسول 14 بنائے ہیں. انبیاء اور رسول 14 کو بنایا. یہ 14 وہ ہیں جو دلیل بھی ہیں اللہ کی، ثبوت بھی ہے اللہ کا، اور پھر ان کے لیے سجدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. ہمارا ہونا دلیل ہے کہ ہے. تو جس کا ہونا دلیل ہونا، ان کا لفظ بہت بڑی لفظ علم کلام کی کہنے لگا. جس کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، وہ پھر ہونے سے بھی پہلے ہو. اب اسی اللہ نے اپنا ہونا بھی منوانا ہے، اور منوانا بھی وہی ہے جیسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 14 کو تو بنا کے بھیج رہا ہے نا، منوانا ہم سے ہے. یہ معیار منوانے کا ہمارا ہوگا کہ ان 14 نے ہمیں کتنا منوایا. سمجھا نہیں؟ چلو منوانے کی بات آئی، اگر آپ اجازت دیں تو یہی منوانے کے کمال کو سلمان کہتے ہیں. کیا کہہ رہے؟ میں نام تو اب آ ہی گیا. منوانے کے کمال کو سلمان کہتے ہیں. سلمان بیٹھا ہوا ابو ذر آ گئے، ایک درجہ کم ہے ابو ذر کا. جناب علی فرماتے ہیں جب تمہارا سینہ
ہماری ولایت کے علم سے کوئی سننے والا نہ ملے اور سینہ تنگ ہو جائے تو کنویں میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرو. نشانی یہ ہے کہ کنویں کا پانی ولایت علی کے کمال سے ابلنا شروع ہو. کیا کہہ رہے ایسا ہیں؟ ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب علی 100 سال کنویں میں جاتے تھے کہ نہیں؟ لیکن یہ وہ نظام ہے چونکہ روایتیں یہاں تک پہنچی ہیں لہٰذا ہم ان روایتوں کے سہارے سے چلو کچھ بات تو سمجھ آئی نا، کچھ تو آئی نا. جناب علی فرماتے ہیں نشانی یہ ہے کہ پانی ابلنے لگتا ہے. یہ ہماری ولایت کا تمہارے صلاحیتوں کے مطابق ادنا نشانی ہے تاکہ تم ادنا بھی تو بن جاؤ. اور اچھی بات اللہ. ابو ذر آ کے بیٹھ گئے. جناب سلمان نے کہا تو جناب سلمان کے آگے ایک شوربے کا پیالہ رکھا تھا. شوربہ سمجھتے ہو؟ جی جی. نہیں تو 10 ذی الحج کو تو سمجھ آ ہی جاتا. رکھا ہوا ہے اوپر سے ڈھکنا نہیں دیا سلمان نے جان کے. ابو ذر بیٹھ کے جناب سلمان کہتے ہیں ابو ذر آؤ علی کی بات کریں. یار ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں دنیا میں اور دانش فرو سے ہماری گفتگو ڈھونڈتے رہتے ہیں. مولا جانتا ہے کہ منبر پہ میں بیٹھا ہوں ڈھونڈتے رہتے ہیں. خدا کرے کوئی اچھا دانشور مل جائے. ڈھونڈتے رہتے ہیں. سرکار سلمان نے کہا آؤ علی کی بات کریں اللہ کی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سمجھا گیا تو اللہ سمجھا جائے گا. سمجھ نہیں آئی؟ جناب سلمان نے گفتگو کرنی شروع. گفتگو نہیں ملی مجھے. میں نے بہت ڈھونڈا کہیں کوئی جملہ ملے تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس جملے میں کیا. وہ جملہ ہی نہیں ملا تو لفظوں کی حد تک بات ہے. سرکار سلمان نے بیان کرنا شروع کرتے ہی کرتے ولایت کے ایک کمال سے جو حجاب ہٹایا شوربے کا پیالہ ابل کر الٹا ہو گیا. اور بڑی بیاہ میں ایک بہت بڑی بحث ہے. میں کیا کروں الٹ کے نو الٹ گیا. اجری سمجھے الٹ جو الٹ سکتا ہے بلا تو مودا نہیں گل میری نہیں سمجھی تھی. ہوا میں کیوں نہیں رک گیا الٹا کیوں ہوا؟ نہ یار بلند سننا اچھل کے مودا ہو گیا. چلو ہوں تاری علی بات الٹا ہو گیا. سلمان الٹا ہوا تو ابو ذر کہنے لگے شوربہ گر گیا ہوگا. یہی بتانا تھا ابو ذر کو کہ وہ کہے شوربہ گر گیا ہوگا. معلوم ہے اس کی حد بتانی ہے ابو ذر کیا ہے. سرکار نے وہی پیالہ سیدھا کیا تو کچھ نہیں گرا ہی. پھر جناب علی کے کمال سے ولایت کے کمال سے حجاب ہٹایا کچھ اور اونچا اچھل کے پھر گرا. پھر تصور دیکھیں تصور میں لفظ کہوں گا یہ تصور نہیں ہے ہمارے لیے ایک عقیدے کی لائن بن رہی ہے. اونچا گیا پھر گرا. اب ابو ذر نے کہا اب تو گر گیا ہوگا. اب تو گر گیا. سلمان نے سیدھا کیا نہیں گرا. جب تیسرا حجاب ہٹایا اتنا اچھلا. اب میں لفظ کہوں نا ابو ذر نے کہا اب ضروری گر گیا ہوگا. اب جو سلمان نے سیدھا کیا نہیں گرا. سیدھا اٹھ کے جناب علی کی خدمت میں آیا کہ میں بیان کروں جا کے مولا سلمان نے کیا کیا. وہیں سے علی نے دیکھ کے فرمایا ابو ذر صرف شوربہ دیکھا ہے. یہ ہمارا وہ ہے کیسے. اب خالق کو کے ثبوت کے لیے کیسے ہونے چاہیے یہ ہمارے لیے نمونے میں ہمارے لیے ان کا نمونہ توحید کا وہ ہے. اب خالق نے
पिछली किताबें लिखी हुई आई, किसी ने लिखी, तौरात लिखी हुई आई है, परेशान क्यों? आपने लिखी है ना, परेशान जब थे ही नहीं तो यार परेशानी की क्या बात है? या तो आप लिखने वाले होते, फिर आपके होते हुए किसी और ने लिखा हो, फिर तो आप कहते। तौरात लिख के भेजी गई, इंजील लिख के भेजी गई। इंजील जनाब मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखी, तौरात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी, ज़बूर जनाब दाऊद ने लिखी। इन किताबों का मुख्तलिफ आना दलील है कि अंबिया का इल्म बराए उम्मत होता है। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। नबियों का इल्म बराए उम्मत होता है। जितनी उम्मत को जरूरत होती है उतनी इल्म नबी को दिया जाता है। देर से समझ आती है, सीधे किताबों के दर्जे दलील है और किताबों से इल्म देना इल्म का चौथा दर्जा है, पहला दर्जा नहीं। उधर दर्जों की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। जब ये चौथा दर्जा है उनको दिया ना इल्म नबियों को, तो मैं क्या कह रहा था? जितना ये हम गल समझ आएंगे, जितना उम्मत को जरूरत होती है उतना इल्म नबी को दिया जाता है। मैं लफ्ज कहूं, अब मैं लफ्ज कहूं तो खुदा के लिए यहाँ नबूवत को कम नहीं समझना। जितना मेयार उम्मत का होता है उतना इल्म दिया जाता है। जितना उम्मत को जरूरत होती है उतना इल्म नबी को दिया जाता है। 14 को वो इल्म दिया जाता है जितना तौहीद को जरूरत है। फिर मैं जरूर जुमला कहूँगा, जरूर उतना इल्म दिया जाता है जितना तौहीद को जरूरत होती है। फिर फर्क हो गया नबियों में और 14 में। अंबिया अल्लाह को पहचानते हैं, 14 अल्लाह को जानते हैं। अब खालिक ने अपने आप को क्या करना, बनवाना। चलो जो आप कह देंगे बनवा लो। खालिक ने कुरान फरमाया, रसूल आप कुरान पढ़ते जाएं, जो आप पढ़ के दे देंगे वही कुरान। लफ्ज़ लंबे लफ्ज़ से मैं इधर जाना नहीं चाहता, मुझे आता है। जो तू पढ़ता जाएगा, पढ़ के हमें पढ़ के हमें कहेगा कि यही कुरान है, हम मान लेंगे। और तेरा पढ़ा हुआ कुरान सिर्फ किताबुल्लाह नहीं होगा, कलामुल्लाह भी होगा। पढ़ेगा तू बन अल्लाह का कलाम जाएगा। जिसके पढ़ने से जबान से कलामुल्लाह बन जाए, वो जबान पर हिज़ियान नहीं होता। अब रसूल ने हाय पिता क्या होगी ये। बस अल्लाह ने अपने रसूल को फरमाया, रसूल कुरान आपने पढ़ना है, अल्लाह ने नहीं। क्या कह रहे हैं? कुरान का वजूद आपने, उसमें खुदा की एक दलील और सारी दलील हमें कहाँ की, हम तो वही जो कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत आ जाएंगी, लेकिन इससे एक तसव्वुर जरूर आता है कि रसूल के निकले हुए जुमले जिसको हम लिख लेते हैं, लिख और किताब खुदा बना के किताबुल्लाह बना लेते हैं, उसे बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। और नहीं फरमा रहे, जिनकी पढ़ी हुई कलाम बगैर वुजू के हाथ न लगाई जा सके तो फिर वो खुद पढ़ने वाला किस मेयार का, उसकी तहारत का मेयार क्या? अगर वही रसूल अबू तालिब की गोद में बैठे, अबू तालिब की तहारत का मकाम क्या? क्या कह रहे? वाह 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 वाह।
کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اسی رسول نے بات کی، رسول پاک نے ہمیں لفظ دی، قرآن کی لفظ دی، جو بطور تنزیل بھی معجزہ، بطور کلام بھی معجزہ، بطور حروف بھی معجزہ، بطور نقطے بھی معجزہ۔ عالم الغیب، اور میں بذات تو آپ کی اتنی بذات تشریح کرتے، میں نوکر ہوں آپ کا۔ عالم الغیب، رسول نے اعلان کر کے اللہ کے لیے فرمایا، لوگوں اللہ غیب کا عالم ہے۔ لفظ بنی یا نہیں؟ قرآن کی لفظ بنی یا نہیں؟ کہا کس نے؟ رسول نے۔ یہ لفظیں کس نے بنائی؟ پریشان نہ ہو جائے، گھبرا کے بھاگے لمبی نہ ہو جائے۔ لفظیں کس نے بنائی؟ رسول نے۔ عالم الغیب کی لفظ اس علم کے مطابق بنی جو عالم الغیب کے لیے ہے، ورنہ لفظ نہ بنتا اور قرآن نہ بنتا۔ اب قرآن میں رسول نے جو عالم الغیب کہا، اللہ غیب کا عالم ہے، تو پھر اتنا علم رسول کو ہے کہ رسول نے لفظ بنا کے کہا اللہ غیب کا عالم ہے، تو دلیل ہو گیا وہ جس کا اعلان ہوا وہ بھی عالم ہے، اعلان کرنے والا بھی غیب کا۔ دلیل ہو گئی کہ رسول بھی غیب کا علم جاننے والا، پریشان نہیں ہونا، جاننے والا ہے۔ اب عالمین میں کتنے جاننے والے ہو گئے؟ دو، یا اللہ ہو گیا یا رسول ہو گیا۔ اللہ بھی عالم الغیب، کوئی حق نہیں، میں کانٹا بدل بھی لوں گا، مجھے وہ نہیں، میں کہتا ہوں بات ہوگا، وہ بھی عالم الغیب، رسول بھی بحیثیت رسول عالم الغیب، وہ بحیثیت اللہ عالم الغیب۔ جب اعلان ہو گیا اب دو ہیں عالم الغیب، بس ختم ہوگی بات۔ اے اللہ اب اس کے بعد بتا کون ہے جس کو تو نے علم غیب دیا؟ جو جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں خدا کے لیے، پاکستان لاہور میں آپ رہتے، مرکز میں جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں۔ اب اللہ نے اسی غیب کے علم کے دینے کا اعلان کیا، فلا یظہر علی غیبہ احداً، فلا یظہر علی غیبہ احداً، اللہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ میں ترجمہ سن لوں، فلا یظہر نہیں ظاہر کرتا، نہیں مطلع کرتا، علی غیبہ اپنے اس غیب پر، احداً نکرہ ہے، کسی ایک کو بھی مطلع، پریشانیاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اگر یہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے علماء نے پہلے پیسے کی ہوتی، آج کیوں پریشانی؟ مجھے سنانے میں کیوں پریشانی ہوتی؟ آپ کو سننے میں، مجھے دیکھنے میں تیز نظریں کیوں ہو جاتی؟ عالم الغیب، غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احداً نکرہ ہے۔ لغت دیکھیں جناب، کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ غوث کو، تو نہ کسی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ اے اللہ اگر آیت یا ختم ہو جاتی کوئی بھی مطلع نہ ہوتا، میں اجلاس کہہ دوں، جب کوئی بھی مطلع نہیں ہوگا تو پھر کوئی سلونی کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا۔ خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، کوئی بھی غیب احداً۔ شکریہ، میں بہت متشکر ہوں آپ کی یہی توجہ، کسی ایک کو مطلع نہیں کرتا، اللہ جب آئے تو کوئی اس بات کے لیے آتا ہے کوئی ہے جن کو مطلع کرتا ہے۔ اگر مفسرین اسی کو ڈھونڈ کر ہمیں بتا دیتے آج جھگڑے ہی نہ ہو۔ سمجھ آئیے میرے بھائی،
ابھی جھگڑے مٹاتے ہیں، بالکل ابھی جھگڑے. کوئی اللہ اس بات کے لیے کوئی ہے جس کو علم غیب دیا. خدا گواہ سارا لاہور مل کے قلم ایک کر کے دیکھتے، علماء بیٹھ جاتے کٹھے، وہ کون ہے جس کو علم غیب دیا؟ کٹھے بیٹھے تو سمجھ آئے. اللہ کوئی ہے جس کو علم غیب دیا. صاحبان علم، صاحبان بصیرت، میں نوکر اپنی حیثیت سے علم دیا کوئی ہے. کون ہے؟ من ارتضا من رسول. من میم نون من اور ماں میں فرق آپ کو معلوم ہے. من کوئی ہستی کا نام ہے، من کوئی کمال کا نام ہے. اگر آپ نعرہ لگا دیں تو ضرور میں کہوں گا یہ من وہی ہے جو من کن تو مولا. خوشی ہونا کرے گا بھائی. یہ من کون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی فما بلغت رسالت، اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں تو پھر مانو نہ ساری رسالتیں ایک طرف، صرف علی کی اکیلی ولایت ہے. میں ہزاروں دفعہ جملے کہیں اگر تو نے نہ پہنچایا، کیا جملے؟ فما بلغتا، تو نے نہیں بلغتا تبلیغ مبالغے کے لیے، تو نے پہنچائی ہی نہیں ہے. پہنچا کے اللہ کہہ رہا ہے پہنچائی ہی نہیں ہے. میں لفظ کہوں یہ لفظ ایسے ثقیل لگا کہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے رسول تیرے پہنچانے میں کوتاہی نہیں، علی کی ولایت کا معیار ہی علی ہے. رسالت، اس کی رسالت اللہ کی ہوتی ہے. تو نے رسالت پہنچائی نہیں، اللہ کی. رسول کو کہہ رہا ہے اللہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے نا رسول تیرے پہنچانے میں کوتاہی نہیں، علی کی ولایت کا وزن اتنا ہے کہ میں تجھے یہ جملے عدل سے کہہ رہا ہوں. اگر جناب علی کی ولایت کتنا وزنی ہے، تو رسول پہنچا دے. تیرے پہنچانے کے بعد اگر کسی نے علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانا، سمجھ لینا اس تک تیری رسالت پہنچی ہی نہیں. اب جو بھی نمازیں ہوں گی بغیر رسالت کیا کہہ رہے؟ انہوں نے تو مانا نہیں، یہاں مان کے بھی نہیں مانا. نتیجہ پہ کرائے من جناب کوئی ذات ہے. من ارتضا، الف رے تیز ذات نکی یہ اوپر الف ارتضا. ٹھیک ہے، ایویں پڑھ دے گا ایویں جی میں پہ پڑھوں، جھگڑے ختم. ارتضا، میں کبھی بھی اپنے آپ کو خود چلتے چلتے رکتا ہوں کہ آگے کانٹا نہ، یہ کانٹے میرے لیے بچھائے. تو کی پتا ہے ندرا سو دے بے خبری خبر.
ارتضا من رسول. شاہ جی دل جلا ہوا ہے تبھی میں جملے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی. ارتضا من ارتضا من رسول. یہ من جزیہ ہے. علم غیب اللہ نے اس کو دیا جو رسول کا جز بن کر مرتضی. کیا کہہ رہے بابا؟ من کیا ہے؟ جزیہ. جزیہ لکھوانے میں تو ہم آج لکھوانے سے یہ نہیں جانتے. من جزیہ رسول کا جز بن کر ارتضا سے مرتضی. رسول کا جز بن کے مرتضی ہو. جو رسول کا جز بن کے مرتضی ہو وہی تو علی مرتضی. حیدری اگر کوئی دلیل نہیں ہے میری دلیل ناقص ہے تو دلیل دیں گے. میں لاہور میں اعلان کر رہا ہوں میرا ایک تفسیر میری آنے لگی ہے ہر دلیل کے ساتھ. پورا لاہور میرے ساتھ دلیل صحیح میں دلیل کہہ رہا ہوں. ارتضا من رسول رسول کا جز بن کر مرتضی. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں رسول یہ بار بار کیوں کہتا ہے. لوگوں علی مجھ سے ہے میں علی سے. علی کا گوشت میرا گوشت ہے. اس کی روح میری روح ہے. اس کا نفس میرا نفس ہے. اب یہ رسول کا جز بن کر کون انا ولی من نور واحد میں اور علی ایک نور. تو اب رسول کا جز بن کر مرتضی کون ہے؟ علی علیہ السلام. علی علیہ السلام میں لفظ کہوں مرتضی ہی امام ہوتا ہے. نبی اور رسول کا لقب مرتضی ہے ہی نہیں. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. قرآن ارتضا قرآن پڑھیں نا یا قرآن پڑھیں نا جائے دلیل ڈھونڈے. ارتضا آتا ہی فقط امام کے لیے. نبی کے لیے یا مصطفیٰ آتا ہے یا مجتبی. اللہ نے لفظی ایسی رکھی ہے ایسی مرتضی لقب ہی جناب علی نے. پھر رسول کے بعد علم غیب بلا فاصل کس کو ملا ہے؟ پھر خدا کے لیے اتنا تو ضرور سمجھ لیا کرو کہ رسول کا جانشین وہ بنائے کم سے کم جسے علم غیب تو آتا ہو. ارتضا من رسول جو نکل لسا نہ دسا نہ ہوں تو میں آئینے کھول نہیں سکتا. من رسول من شادی میرے ساتھ کتاب جی آپ کے میرے بہت مہربان. من اسی من پر او بیضاوی سے لے کر زمخشری سے لے کر سیوطی سے لے کر تفسیر ابن کثیر سے لے کر تفسیر جلالین سے لے کر آج کی تفسیر تک ساروں نے بیٹھ کے کہا اگر من جزیہ بناتے ہیں تو بن جائے گا غیب کا جاننے والا علی اور وہ ہے بلا فاصل. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہ کہو کہ یہ من جزیہ نہیں من بیانیہ. اچھا بیانیہ کیا ہوگا؟ سوال کرو نا میں تو نوکران تھا خدا گواہ ڈیوٹی لگی ہوئی. یہ جو من انہوں نے بنایا ہے نا من بیانیہ. بیانیہ سے مراد انہوں نے کہا کہ اللہ نے رسول من رسول یعنی رسول ہی کو مرتضی بنایا. یعنی علم غیب دیا ہی رسول مرتضی کو. انہیں عالم الغیب کیوں نہیں نظر آیا کہ جس نے عالم الغیب کی لفظیں ہمیں دی ہیں ان کا عالم الغیب ہونا تو پہلے ثابت ہو گیا.
رسول عالم الغیب ہے یا پھر یہ دلیل اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اپنی بنیادیں بچائی ہیں. کچھ ہو جائے علی نہ بنے. اللہ نے کہا علی بنے گا. کون ہمیں خبر ہے, اللہ کو خبر نہیں ہوگی ایسے کریں گے. ساری تفسیریں میرے پاس اوریجنل عربی اردو دونوں میں موجود ہیں, کوئی جس کا نام نہیں میرے پاس موجود ہے. ایسے نہیں نا جل بیلی والا کام نہیں. چلو جی ہونے نہیں ہے. اب ولایت علی کا وہ ریلا آیا ہے, یہ رکے گا نہیں. بے شک بے شک. کوشش کر کے دیکھو رکے گا. من رسول من ٹیک کر لیں جناب. من جزیہ ہے, بیانیہ نہیں. ارتضا رسول کا لقب ہی دے, ارتضا لقب ہی وام کا. رسول میں یا تو مصطفیٰ آیتیں مجھے آتی ہیں یا مصطفیٰ. مرتضیٰ تو رسول کا لقب. تو انہوں نے رسول مرتضیٰ پتہ نہیں کون سی اردو کی لغت میں کہا, مجھے وہ لغت نہیں سمجھ. رسول مرتضیٰ نہیں. جب رسول ارتضا کی لفظ آتی ہی امام کے لیے ہے تو پھر علی مرتضیٰ. اللہ نے لقب ہی مرتضیٰ کا جناب علی کو انتخاب دے دیا. پھر پہلا رسول کے بعد علم غیب جاننے والا بلا فاصل علی ابن ابی طالب. وہ ڈرنا شرنا نہیں. کچھ علم غیب کون جانتا ہے, فوراً کہے علی. یا ڈرو گے یہ ڈرنے کا اس میں پڑتا ہی اٹھے رہو اندھیرے دے وچ. حافظ پابندی لوگ اتنے نہیں پڑھنا ہے, میں نہیں پڑھوں گا, میرے پڑھنا ضروری ہے, نہیں پڑھوں. ارتضا من رسول. سکھر میں آپ کو بلا وجہ دوں, پیچھے نہ آئی تکلیف نہیں ہوتی. میں اپنا ذکر کرنا ہوں. یہ تو سارے حوصلے چپ کر کے راتی کہہ دیں صحیح دے دے پہ ہو جیسا صحیح ڈکی کھڑے ہیں سارا لوگ, پتہ لگے گا کہ ہوتا کیا. ارتضا من رسول, یہ من جزیہ ہے جو رسول کا جز بن کر مرتضیٰ ہو. من کیا ہے جناب؟ اونچا کھونا یہ لکھ لو بیٹے, ایک بیٹھا بیچارا ایک دفعہ تو لکھے کہ بخاری ہاؤس ہے من میں جزیہ دسیا ہے. یہ من جزیہ ہے, جزیہ. دور تک میری آواز جا رہی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں. آگے کیا فرماتا ہے؟ ارتضا من رسول فإنہو, پس تحقیق ہو کون ہے؟ یہ من جو ہے نا احدن سے بدل الکل من الکل واقع ہے. میں زیادہ پڑھیے لغت لوگ پریشان ہو, آگے سنا جائے لغت آگے چھوڑ دیں. نہیں بہت مشکل, کوئی نہیں مشکل, صحیح سنیں تو صحیح. احدن سے من, وہ جس کسی ایک کو نہیں دیتا اس کا بدل واقع ہو رہا ہے من. اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ ڈھونڈو من کون ہے جو ساری رسالتوں کا بدل ہو سے علی. من کا وزن ہی نہیں ہے. فَإِنَّهُ کی ضمیر من کی طرف. من کون ہے؟ جناب علی. جناب علی جو ہے یسلو کو من بین یدیہ ومن خلفہ رسول. جناب علی فَإِنَّهُ کون ہے؟ جناب علی کو کیا دیا؟ علم غیب. اتنے کیا نا علم غیب دیا یا نہیں؟ گھبراؤ نہیں, علم غیب دیا. فَإِنَّهُ, اب اللہ اس علی کی اس شلک کہتے ہیں زنجیر میں پرونا. اب اللہ امامت کو ایک زنجیر میں پرو رہا ہے تاکہ غیر کوئی آئے, کوئی خیر ہوئے.
سلک زنجیر کی کڑی کو کہتے ہیں سلک، اسی سے مسلک بھی ہے. اچھا ادھر نہ جاتا. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، جناب علی وہ زنجیر کی کڑی بن کے یسلُکُ، یہی علم غیب اسی کے علی کے ذریعے چلتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، علی علیہ السلام کے لیے چلتا علی ہے، حقیقت میں چل ہی علم غیب رہا. ایسی زنجیر بنائی. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، علی سے یہ علم غیب کیسے چلتا ہے؟ مرکز کون ہے؟ جناب علی. یسلُکُ من بین یدیہ ومن خلفہ، علی علیہ السلام کے آگے بھی یدیہ، پیچھے بھی رصدا، اللہ نے نگہبان بنا دیا. علی کے آگے بھی نگہبان، علی علیہ السلام کے پیچھے بھی نگہبان. دیکھیں رسول پر نگہبان ہے ہی نہیں، اللہ تو ہر ایک پہ نگہبان. واللہ علی کل شیء شہید، شہید ہے نا. اللہ رسول جو ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول ان 12 پہ شہید ہے، اللہ ہر ایک پہ شہید ہے. رسول پہ آگے کوئی نہ آگے نہ پیچھے کوئی شہید نہیں. جناب علی کے آگے رسول، پیچھے حسن. زنجیر کے مرکز کو علی کہتے ہیں. اس کا مرکز ہی علی ہو، زنجیر کتنی مضبوط ہو. انہو یسلُکُ من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، آگے رسول ہے جناب علی کا نگران رسول، پیچھے سرکار حسن سے پیچھے آگے جناب علی، پیچھے امام حسین، جناب حسین سے پہلے حسن، پیچھے علی زین العابدین، علی زین العابدین سے پہلے حسین، زین العابدین کے پیچھے باقر علیہ السلام، باقر کے پہلے علی زین العابدین، پیچھے جعفر صادق علیہ السلام، جعفر صادق سے پہلے باقر علیہ السلام، بعد میں موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ کاظم سے پہلے جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا علیہ السلام. کوئی زنجیر میں جھول آئی. یہ کس کی زنجیر ہے؟ علم غیب کی زنجیر. جناب علی رضا سے پہلے موسیٰ کاظم علیہ السلام، بعد میں محمد تقی علیہ السلام، محمد تقی سے پہلے علی رضا علیہ السلام، بعد میں علی نقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام سے پہلے محمد تقی علیہ السلام، بعد میں حسن عسکری علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے علی نقی علیہ السلام، بعد میں 12واں امام سے پہلے بابا حسن عسکری علیہ السلام، بعد میں ہونا نہیں 12واں ہی 12واں ہے. زنجیر پوری ہو گئی یا نہیں؟ زنجیر پوری ہو گئی یا نہیں؟ اگر میرا ترجمہ غلط ہے میں لاہور میں ہوں، جا کے علماء کو بالکل میری تقریر سنا، کہیں زنجیر بتاؤ کون ہے زنجیر؟ اس زنجیر میں رسول نہیں ہے، خیال کرائے. رسول پہ کوئی نگران نہیں، ان کے پہلے بھی نگران آخر میں. ایسی کڑی ملائی اللہ نے. یہ کڑی ملتی جناب علی سے شروع ہوئی، 12ویں پہ مکمل ہوئی. 12ویں پہ مکمل کر کے علی کی بھی کڑی بتائی، اسے عمران کہتے ہیں. ایک ہی گھر کی کڑی 12 پورے ہو گئے. اب میں اعلان کر کے ضرور کہوں گا، آپ ناراض ہوں بے شک ہوں، علم غیب یا اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بعد 14 جانتے. جب شک آئے میرے نال گل کر. یہی وجہ تھی اللہ نے کہا رسول تو میرے علم کا مدینہ ہے، سلونی کا دعویٰ تو نہ کر، علی سے کروا، تاکہ پتا چلے جس کا نائب غیب جانتا. جناب علی نے
رسول کی زندگی میں دعویٰ نہیں کی. واہ واہ کی پتہ کی کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. 3 زمانے گزر گئے نہیں کیا. فیصلے سارے خود کیے, دعویٰ نہیں کیا. کیا کمال ہے. جب خود بیٹھے نا تخت خلافت پر, جناب خضر آئے. اصل خضر ہی علی ہے. کیا کہنے. علی فرماتے ہیں انا الخضر معلم موسیٰ, موسیٰ کو پڑھانے والا خضر میں علی ہے. بے شک بے شک. جی جی بے شک. محترم شیخ صاحب لکھا ہوا. اب یہ 12 جانتے. علی سلونی کا دعویٰ کرو, بس ایک جملہ کہنا. علی علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا. ایک یہودی عالم علامہ مجلسی نے لکھا, کتابیں 2 میرے پاس موجود ہیں. علامہ مجلسی لکھتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا یہودی عالم, اس نے دل میں کہا میں بھی جناب علی جتنا جانتا. جو دل کی بات جانے وہ امام ہوتا. اچھا بھائی کیا اتنی زندگی میں کسی نے نہیں کہا یہ کہہ رہا میں علی علیہ السلام جتنا جانتا ہوں, جبکہ میں نے ابھی سلونی کا دعویٰ کیا. وہ کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں. اسی سے جناب علی نے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھ تو سارے رہے تھے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, ثواب نہیں. سرکار امیر المومنین نے خالی ہاتھ شادی. علامہ مجلسی نے لکھا, ہوا میں بلند کیا. اب جو واپس ہاتھ پلٹایا مٹھی بند تھی. اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. کھڑا ہو گیا وہ, کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے. آپ نے اپنے فلاں پہاڑی پر تھا, آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے. سرکار نے ہاتھ کھول کے بتایا ٹھیک ہے میں نے اپنے علم سے وہ انڈا اٹھایا. سمجھے دے دو یا نہیں. وہ جو کہتا تھا نا میرا علم علی علیہ السلام کے برابر ہے, وہی انڈا جناب علی نے اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے. سمجھ آئی دنیا میں. جیسے کھڑا تھا قدموں میں گر کے کہتا ہے بولا یہ میرا علم نہیں ہے. جناب علی نے فرمایا سن, جہاں تک تیری علم کی رسائی تھی گھونسلے تک, وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. تھوڑی سی گل میں سب تھوڑی مجلس مکمل ہو جائے تھوڑی سی. ایسے جناب علی محمد نامی ایک شخص ہے, اسے کہا آؤ میرے ساتھ چلے. ذہنی ساتھ لے کے چلے. کیسے خوش نصیب لوگ. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پر میں تو علی کے گیت گاؤں گا. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, قدم قدم پر میں تو علی کے گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں پھینکے گا تجھ کو, خدا تو حشر میں دوزخ میں پھینکے گا تجھ کو. میں یہاں نام لے لے کر تمہیں جلاؤں گا. اچھا جناب یہ ہوا کہ سرکار نے محمد سے کہا, محمد بن خالد اور میرے ساتھ کوفہ سے باہر نکل گئے, نخلستان سے بھی باہر صحرا میں جناب علی پہنچ گئے. کیا دیکھا میرے بھائیوں, صحرا میں 50 یہودی عالم تورات کو حمائل کیے, گلے میں لگائے. پہلے زمانے میں ایسے پھر رہے. جو 50 آدمی نے صحرا میں جناب علی کو دیکھا, نام کی وجہ تو معلوم ہے کہ نمایاں ہوتی ہے. جو ہی انہوں نے جناب علی کو دیکھا پہچانتے نہیں تھے, آئے آ کے کھڑے ہو کے کہتے سرکار آپ کا نام کیا ہے. جناب علی نے فرمایا تورات والا نام بتاؤں یا قرآن والا نام. وہ تو خوش ہو, ہونا آسان ہو گیا.
तौरात वाला नाम बताओ या कोई डरो या कुरान वाला नाम? उन्होंने कहा दोनों बताए। जल्दी समझे, मैं समझ दिया सारी। ये दोनों बताना दलील है, तौरात हमायल करने से इल्म नहीं आता। समझ आई ना? सही। तुमने कहा दोनों बताओ। जनाब अली ने फरमाया तौरात में मेरा नाम एलिया है और कुरान में मुझे अली कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया भाइयों यहाँ जो फिर रहे हो क्या कर रहे हो? सही, यहाँ हमारी तौरात में है कि यहाँ एक पत्थर है, उस पत्थर पे 6 अंबिया का नाम है, अब वो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। सरकार फरमाओ 6 अंबिया कौन से? जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और हुजूर पाक। 6 अंबिया के नाम हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं। जहाँ मिला नहीं, काफी देर से हम ढूंढ रहे हैं। खुदा जो है, जनाब अली ने मुस्कुरा के फरमाया क्या तुम्हारी तौरात में नहीं लिखा हुआ ये पत्थर तुम्हें कौन ढूंढ कर देगा? खुश नहीं हो या अकेली खुश नहीं हो? अल्लाह कौन ढूंढ कर देगा? एक दूसरे को देखिए, सरकार में देखते से लिखा हुआ है। सरकार ने फरमाया ओहदा भी लिखा है और नाम भी लिखा है, दोनों लिखे। ओ बेखबरो, ओ लोगों, दलील हो गई पहली किताबों में भी ना। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया आओ हम बताते हैं। एक रेत का बहुत बड़ा टीला, सरकार ने फरमाया पत्थर इसके नीचे है, रेत हटाओ। रेत कौन हटाए? एसी में रहने वाले रेत हटाओ। कौन हटाए? आप ही हटा दें। मैं लफ्ज कहूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लफ्ज, आपको लगेगा नहीं। मेरे अली ने जितनी देर में हटाने का इरादा किया, कहा हवा हटा दे। रेत जब हटी तो पत्थर सामने नजर आया, भागे और आके चारों तरफ घूमने लगी। नाम तो नहीं लिखे। सरकार ने फरमाया ये उल्टा है, ऐसे इसे सीधा करो, सीधा करो। 900 आदमी आए हुए, जोर लगा लगा के, खुदा का है भाइयों, जोर लगा लगा के उन्होंने कहा मौला पत्थर नहीं हटता। ज़हन में लताफत पैदा करे, इसलिए मैं लतीफ जुमले इसलिए मैं कहता हूँ, लताफत ज़हनी होगी तो विलायत अली समझ आए। जनाब अली के पास आए, मौला पत्थर हटता नहीं। जनाब अली ने फरमाया देखे वो कौन सा पत्थर है जो इमाम का हुक्म नहीं मानता। सरकार अमीर उल मोमिनीन ने छोटी सी उंगली हटाई, ऐसे की उंगली लगाई तो वो बिल्कुल सीधा हो गया। जो ही सीधा हुआ वो नामों से 6 नामों से नूर निकलना शुरू हो गया। जिनके नामों में नूर हो उनके वजूद कैसे हो? जब निकलने लगा तो सरकार ने जो उनकी तरफ देखा, 50 कहने लगे मौला अब देखो नहीं, नशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन, हम गवाही देते हैं तू ही हुज्जत खुदा। मेरे ख्याल शबीर ताबूत कोई नहीं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया जो भी जी चाहे सारा दिन ज़हरा की बेटियां दरबार यजीद में खड़ी रही। सैयदा से कबूल फरमाया, गले में भी रस्सी है और खड़ी भी रही। ज़जर इब्न कैस के हाथ में वो रस्सी। अजरुकुम अल्लाह। जब शाम का वक्त आया, यजीद ने कहा कि इन बीवियों को सामने वाले जिंदान में भेज दो जिस जिंदान की छत नहीं है। आप तशरीफ ले गए हुए, जिंदान बिल्कुल सामने है, शाम में ज़ियारत किया करें मेरे भाई। जो ही बीवियां चली गई तो यजीद की जो बीवी थी हिंदा, उलमा पढ़ते ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीज रही है। जब कनीज रही है ना
یہ نہیں گئی نہ بازار دیکھنے نہ دربار دیکھنے کہ کون قیدی ہے کون ہے، اسے خبر تک نہیں تھی۔ سارا دن جو قیدی کھڑے رہے نا، کنیزوں نے جو ان قیدیوں کو دیکھا، رات کو جا کے ہندا سے کہا، ہندا آج ایسے قیدی آئے تو قیدی لگتے نہیں، ہم نے ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ خدا کے لیے ایک نظر ان قیدیوں کو دیکھ ضرور، خدا کا جب کہا نہ دیکھ ضرور، گھبرا کے کہتی ہے میری آقا زادی جناب زینب نے مجھے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ۔ سمجھ گئے نا اجر کو منا، انہوں نے کہا تماشا نہیں ہوتا، وہ چلی گئی وہاں زندان میں، کہنے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ ساری رات کنیزیں کہتی رہی ہندا نہ دیکھا تو پچھتاتی رہو گی۔ جب بار بار اس نے کہا لیکن کوئی بات لکھائی بھی ہو جاتی کہ صبح اٹھتے ہی کہا جلدی کرو میری سنہری کرسی لو اور جا کے قیدیوں میں رکھو، میں انہیں ملنا چاہتی ہوں۔ کنیزوں نے کرسی اٹھائی اور جا کے کنیزوں میں رکھا، بیویوں میں رکھا، رکھ کے کہا بیویوں ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے۔ جب رکھ کے یہ چلی گئی نا، میری شہزادی جناب زینب نے کہا بیویوں شہزادی آنے والی ہے، جب وہ آ جائے ہائے بسائے ہے بہار ہے بسائے، جتنی دیر وہ بیٹھی رہے نا جب تک میں پہل نہ کروں کوئی بیوی بولے نہ، اللہ کلام نہ کرے۔ جا کے کنیزوں نے کہا ہم نے کرسی رکھ دی، چلی نہ کنیزوں کے درمیان میں، جب آئی نہ زندان کے دروازے پر 14 سال 24 سال کا ضعیف قیدی بیٹھا ہوا دیکھ، رک گئی۔ قیدی سے کہو مجھے اندر جانا، آ کے کنیزوں نے کہا قیدی اٹھ جاؤ ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے۔ کہوں جملہ میرے امام نے فرمایا اپنی شہزادی سے کہو جتنا پردہ تیرے لیے ممکن ہے میں کر لیتا ہوں، مجھے اٹھائے نہیں میں 6 دن کا تھکا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہوتا ہے، رو لیا یہی حق ہے، یہی حق۔ جب اتنا کہا اچھا قیدی ہے اجرکم علی گزر گئی، جو ہی داخل ہوئی نا زندان میں جناب زینب عالیہ بیٹھی ہے، فرمایا بہن ام کلثوم رقیہ دیکھو یہ کون ہے؟ دیکھا لگتا ہے مگر پہچان میں نہیں آ رہی، فرمایا یہ میری کنیز رہی ہے، اب یہ شہزادی بن کے آ رہی ہے۔ آ گئی، آگے سلام کیا، بیویوں نے جواب دیا، کہوں جملہ مسائل کا، یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، زارا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی اجرکم علی اللہ۔ اس کا اجر جب بیوی دے گی پھر پتا لگے گا آنسو کی قیمت کیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ بیویاں زمین پہ بیٹھی یا کرسی پہ بیٹھی، آگے جب بیٹھ گئی نا جناب زینب عالیہ نے وقت کیا تو کوئی بیوی اس کے بیٹھے ہو کوئی بولے نا، ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی ہے، بال ڈالے ہوئے ہیں منہ پہ، اور اتنی خاک کے کربلا ڈالی ہے بالوں پہ، بال نظر نہیں آ رہے، بیویاں بیٹھی۔ جب کافی دیر ہوئی خاموشی کی تو ہندا کہتے ہیں بیویوں بولو نا، بیویوں کلام کرو نا، بیویوں خاموش۔ جب اس نے کہا بالکل خاموشی ہے نا، اب اس نے ایک جملہ کہا، رو کے کہتی ہے بیویوں تم کس ملک کی کہی؟ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا من مدینہ رسول، سیدہ سے قبول فرمائے، ایک رسول گزرا ہے، اس کا شہر ہے مدینہ، ہم اس مدینے کے رہنے والے۔ جب نام مدینہ آیا نا جلدی سے کرسی سے اتر کے زمین پہ بیٹھ۔ جناب زینب نے کہا بیوی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے اور میں زمین نیچے بیٹھی۔ اللہ اکبر، جو ہی نیچے بیٹھی نا پوچھ دیا بیویوں مدینے کے رہنے والے؟ بیوی نے کہا مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا محلہ بنی ہاشم۔ خدا گواہ ٹاپنے لگ گئی۔ جناب زینب نے کہا کیوں گھبرا رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں تو میرا آقا مولا حسین، میرا سجاد، میرا آقا علی، میری جناب زینب، جناب سکینہ اسی محلے میں تو رہتی ہیں۔ اور سب جناب زینب نے کہا
جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. خدا کا جیسے پرندے کو کل لگتا ہے منہ کے بل گر کے کہتی ہے بیویاں کیا کر رہی ہو؟ اور جناب زینب نے ذرا سے بال ہٹائے نام لیا ہندا بس آواز آئی نا منہ پہ تماچے اپنے مار کے کہتے اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے. پہچانی ہوئی آواز میں جب یہ کہا اب میری آقازادی نے کہا ہندا انا زینب بنت علی میں علی کی بیٹی زینب ہوں. حاضہی ام کلثوم حاضہی رقیہ حاضہی سکینہ. جب یہ سنانا پاک اہل بیت ہے اپنے منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے اینا اینا والفاضل لبا. بیوی عباس کی گھر گئے پتھر مارا بے ہوش ہوئی. ہوش آیا بغیر چادر کے دربار یزید میں گئی. یزید نے کہا بغیر چادر کے آئی ہے ابا پھینکی کچھ تو لحاظ کیا ہوتا. کہا تجھے شرم نہیں آتی میری چادر کا اتنا انتظام. اور زہرا کی بیٹیاں سارا دن تیرے دربار میں کھڑی رہی نہ تو تم نے بیچنے کا حکم دیا اور نہ ان کو چادریں دی. ماتم ہے کیا پروردگار لطف محمد یہ جس مقاصد کے بانیان نے یہ بندے سے اللہ کی ہے ان میں انہیں فیض بنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار. اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ.